فصل فی الکفاءۃ الکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ قال علیہ السلام الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء۔ یہ فصل ہے کفاءت کے بیان میں۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے اس میں کفو غیر کفو کا لفظ جگہ جگہ آیا تھا کہ اگر غیر کفو میں نکاح کر دیا تو وہ لازم نہیں ہوگا۔ لڑکی نے جو بالغ ہے اس نے اپنا خود نکاح غیر کفو سے کر دیا تو ایسی صورت میں روایت نادرہ کے مطابق وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، اور ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح ہو جائے گا، مگر اولیاء کو حق اعتراض رہے گا جو آر اس نے ڈالی ہے اسے دھونے کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے، اور اس وقت یہی مفتبع ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ ہاں، اولیاء کو اس لڑکی کے آر دور کرنے کے لیے حق فسق رہے گا، حق اعتراض رہے گا۔ اگر چاہے تو اسے ختم کروا دیں، نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں۔ تو کفو غیر کفو کی بات آ رہی تھی، تو اس لیے اب یہاں پر مستقل کفاءت کے لیے ایک فصل ہی باندھی ہے کہ کفاءت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کفاءت کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ تو کس کی جانب سے برابری ضروری ہے اور کس کی جانب سے برابری ضروری نہیں ہے، تو اس تعلق سے یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے برابری ضروری ہے، یعنی لڑکا لڑکی سے نیچا نہ ہو، ادنا نہ ہو، کہ لڑکی اعلیٰ ہو اور لڑکا ادنا ہو، یہ چیز نہ ہو۔ اور رہی بات لڑکی کی جانب سے، تو اس کی جانب سے برابر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، وہ ادنا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی برابری میں جو کہا آپ نے برابر ہو یا برابر نہ ہو، ادنا نہ ہو، تو کس چیز میں اس کا اعتبار کیا جائے گا برابری ہونے کا؟ تو مختلف چیزیں اس میں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے نسب۔ کیا ہے؟ خاندان۔ تو نسب تو دیکھا جائے جتنے انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی جنات میں سے نہیں یا کسی اور کی نسل میں سے نہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چاہے کسی کو معلوم ہو اپنا نسب فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کر کے یا نہ معلوم ہو، تو اس اعتبار سے سب برابر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نسب کے اندر اعتبار کیا گیا ہے کہ کس نسب والا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سب تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن پھر اس کے بعد پہچان کے لیے شعوب اور قبائل میں بٹ گئے۔ فلاں قبیلہ کوئی ایک سردار بن گیا اس خاندان میں، اور پھر اس کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے جو خاندان کے لوگ جتنے ہو گئے سب اسی کی جانب منسوب ہونے لگے۔ تو اب اگر کسی قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، یعنی ایک نسب والے کے اندر کوئی عظمت کی بات رہی ہے، کسی عظمت کی بات رہی ہے، تو پھر وہ نسب کے اعتبار سے وہ قبیلہ عظیم کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف کسی قبیلے کے اندر کیا ہے، دناعت کی بات رہی ہے، خست اور گھٹیا پن کی بات رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قبیلہ کیا کہلاتا ہے؟ دنی اور خسیس کہلاتا ہے۔ جیسے ایک قبیلے کا ذکر آئے گا، دناعت میں اتنے زیادہ گرے ہوئے تھے، جس کا نام ہے بنو باہلا، قبیلے بنو باہلا۔ یہ عرب ہی کا قبیلہ، عرب ہی کے لوگ ہیں۔ تو یہ تو کہا گیا کہ عرب کے سارے لوگ ایک دوسرے کے کفو ہیں، قبیلہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کفو ہے، سوائے بنو باہلا کے، کہ یہ بھی عرب ہی کا قبیلہ ہے، لیکن دناعت میں بہت نچلے درجے پر یہ رہا ہے۔ کیا دناعت اس کے اندر تھی؟ اس کے اندر دناعت یہ تھی کہ یہ لوگ مردار جانور کی ہڈیاں اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کر کے اسے پکاتے تھے، اور پکا کر کے اس کے اندر جو دسومت، چربی اور گودا ہوتا تھا اسے چوستے تھے۔
تو چوسنا ہڈی میں سے پکا کر کے تو کوئی مایوب بات نہیں ہے، لیکن مردار ہڈی، مردار جانور کی ہڈی اس طرح سے کرنا یہ بہت ہی خسیس بات ہے، اس لیے کہ وہ کھانے کی چیز نہیں، وہ ناپاک ہے، وہ پھینک دی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا تھا۔ جیسے آج کل بھی دیکھ لیجیے آپ، بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، ان کے ہاں صفائی ستھرائی کا وہ نہیں رہتا ہے، یا تو ان کا مزاج ہی ویسا ہے، اور یا یہ کہ ان کا دھندا ایسا ہے جس کی وجہ سے میلے کچیلے وہ بنے رہتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وہ میلے کچیلے نہیں ہوتے ہیں بلکہ صاف ستھرے رہتے ہیں، صفائی ستھرائی پر ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جن کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے تو وہ گھٹیا قسم میں آئیں گے، نیچے جائیں گے، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پتہ چلا کہ ہاں برادری ہی کے ہیں، یعنی اپنی ہی برادری کے گئے، اس کے بعد دیکھا یار صفائی ستھرائی نہیں تھی تو رشتے کو کینسل کر دیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے سب تو ایک ہی اس سے ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ الگ قبیلے اور الگ الگ خاندان کے ریت رواج اور ان کے رہنے سہنے کا جو انداز ہے اور ان کے جو خوبیاں یا خامیاں ہیں ان کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان کا کفو بنتے ہیں کہیں اور کہیں نہیں بنتے۔ تو دیکھیے فصل فی الکفاءۃ، الکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ، کفاءت نکاح میں معتبر ہے، یعنی اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ لازم اسی وقت ہوگا نکاح لڑکی کا کیا ہوا جبکہ کفاءت کف میں کیا ہو، لڑکا اس سے نچلے درجے کا نہ ہو۔ قال علیہ السلام الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، حضور نے فرمایا سنو عورتوں کا نکاح اولیاء ہی کریں۔ تو ہمارے ہاں تو غیر ولی کر دے جب بھی نکاح ہو جاتا ہے، خود وہ لڑکی کر دے جب بھی وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب ایسی صورت میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے پیچھے کہا گیا کہ ان نکاح الی الاسباط، نکاح یہ اسباط کے حوالے ہے، تو اس کا مطلب کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ جب تک اسباط موجود ہیں تب تک جو ہے یہ اسباط ہی نکاح کرائے، ان کی عدم موجودگی میں کوئی، ان کے موجودگی میں کوئی دوسرا نہیں کرائے گا۔ اور یہاں جو کہا گیا ہے تو اس میں بھی حصر ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ حصر ہے کہ عورتوں کا نکاح اولیاء ہی کرائیں۔ تو یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، بعض کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ حصر کیا گیا ہے۔ وہ کون ہے بعض؟ وہ فضولی ہے جو نہ تو ولی ہو اور نہ ولی کی جانب سے رسول یا وکیل ہو۔ چلیے وَلِأَنَّ، تو اس حدیث کی وجہ سے کہ کیا فرمایا گیا؟ الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ اولیاء ہی عورتوں کا نکاح کریں، فضولی کوئی نہ کرے۔ ولا یزوجن الا من الاکفاء، یہ جو دوسرا والا جز ہے حدیث کا یہی محل استشہاد ہے، اور ان کا نکاح نہ کیا جائے مگر ہمسروں سے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے کفاءت معتبر ہے۔ وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین عادتاً، اور اس لیے بھی کہ یہ جو نکاح کی مشروعیت ہے کہ ایک قبیلے کی لڑکی کو دوسرے قبیلے کے لڑکے سے بیاہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ داری ہو جاتی ہے، اولاد توالد و تناسل ہوتا ہے، پھر ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی رشتہ داری نہ رہی ہو۔ تو نکاح کی مشروعیت اس لیے ہے تاکہ جو ہے یہ جو دامادی کا رشتہ بن جائے تو اس کی وجہ سے جو قریب دور کا ہے وہ قریب ہو جائے، اور بحسن و خوبی جو ہے یہ رشتہ داری چلتی رہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہمسر ہوں، یعنی ایک دوسرے کی لوگ عزت کریں، اور اگر ہمسر نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز نہیں ہو پائے گی اور زندگی بھی ان دونوں کے آپس میں خوشگوار نہیں ہوگی۔ وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین عادتاً، اور اس لیے بھی ضروری ہے، کفاءت کا اعتبار ہے، کیونکہ نکاح کی مفادات کا نظم و نسق ہونا، ایک نظم و نسق کے ساتھ چلیں وہ، یہ عادتاً دو ہمسروں کے درمیان ہوتا ہے۔ نکاح کے مفادات کا نظم و نسق یہ عادتاً
عادت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً دو ہمسروں کے درمیان ہوتا ہے. باب تفاعل سے آیا ہے متکافی، دونوں جانب سے، یہ اس کا ہمسر اور یہ اس کا ہمسر. حالانکہ ہمسری کا اعتبار کس کی جانب سے صرف کیا گیا؟ لڑکے کی جانب سے کیا گیا کہ لڑکا ادون نہ ہو، لڑکا یا تو ہمسر ہو یا پھر اعلیٰ ہو. لڑکی کی جانب سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے تغلیب کے طور پر کر دیا گیا ہے، ورنہ ایک جانب سے کفو کا اعتبار نہیں ہے. لأن الشریفۃ تأبی ان تکون مستفرشۃ للخسیس، اس لیے کہ ایک شریف عورت جو بڑے خاندان کی ہو، شریف خاندان کی ہو. یہ بڑا خاندان اور شریف خاندان کیسے بنتا ہے؟ اس قبیلے کے اندر وہ اچھائی رہی ہو، نیکی رہی ہو، تو اس کی وجہ سے وہ قبیلہ جیسے بہادری رہی ہو، ڈرپوک نہ رہے ہوں، خساست نہ ہو کسی طرح کی، تو اس قبیلے کو، اس نسب والے کو کیا ہے؟ اچھا کہا جاتا ہے. کہ اس لیے کہ شریف لڑکی یہ کسی گھٹیا شخص کا فراش بننے سے انکار کرے گی، فلا بد، اور بار بار آر بھی دلائے گی، فلا بد من اعتبارها، اس وجہ سے اس کفات کا اعتبار ضروری ہے. کچھ غیر کیا؟ بطارت کبھی چھونے نہیں دیتی مجھ کو، دختر ازر نے کیا صاحب تقویٰ مجھ کو. اس پر ایک شعر اس کو یاد آ گیا. کیا کیا؟ بطارت کبھی چھونے نہیں دیتی مجھ کو، دختر ازر نے کیا صاحب تقویٰ مجھ کو. اچھا، یہ نقل زیادہ رہتے ہیں، بڑے گھر کی لڑکی رہتی ہے تھوڑا. نہیں، یہ تو بڑے گھر کی بات نہیں ہے. یہ شعر جو ہے یہ بڑے گھر نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ دینداری کے اعتبار سے ہے کہ بھئی لڑکی اتنی تقویٰ و پرہیزگار ہے، متقی پرہیزگار ہے کہ مجھے چھونے کے لیے کہتی کہ پہلے تم وضو کرو، ہے نا. تو اس کی اس پرہیزگاری نے مجھے جو ہے تقویٰ شعار بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا. چلیے. لأن الشریفۃ تابع ان تکون مستفرشۃ للخسیس فلا بد من اعتبارها، اس وجہ سے کفاءت کا اعتبار ضروری ہے. بخلاف جانبها، برخلاف لڑکی کی جانب کے، کیونکہ لڑکی کی جانب سے کفاءت ضروری نہیں. لأن الزوج مستفرش، اس کی وجہ ہے کیونکہ لڑکی اگر گھٹیا ہو تو شوہر کے لیے یہ درات کی چیز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو شوہر ہوتا ہے وہ کیا اسے فراش بناتا ہے اور مستفرش ہوتی ہے. فلا تغیظہ دناءۃ الفراش، اس لیے فراش کا گھٹیا ہونا یہ اسے غضبناک نہ کرے گا، اس سے غصہ نہ دلائے گا. وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْوٍ، اور جب عورت خود اپنا نکاح غیر کفو سے کر لے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، تو اولیاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیں. دفعاً لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر سے عار کو کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. یہ مسئلہ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. ظاہر روایہ یہی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا، ہاں اولیاء کو دفع ضرر عار کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ وہ تفریق کریں. تو تفریق خود سے نہیں کر پائیں گے، تفریق جو ہے خود سے وہ نہیں کر سکتے کہ چلو تم الگ ہو تم الگ ہو. قاضی کے پاس مقدمہ کرنا پڑے گا، قاضی سنے گا، پھر اس کے بعد الگ کرے گا. اور یہ الگ کرنا پیچھے آپ نے پڑھا فسخ ہوگا، طلاق نہیں ہوگی. ثم الکفاءۃ تعتبر فی النسب، اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ کفاءت کا اعتبار، برابری کا اعتبار کن چیزوں میں ہے. کہہ رہے ہیں پھر کفاءت کا اعتبار نسب کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوئی. لأنه يقع به التفاخر، کیونکہ نسب کے اوپر فخر کرنا پایا جاتا ہے، فخر کرنا واقع ہوتا ہے کہ نسب پر ایک دوسرے فخر کرتے ہیں الگ الگ اپنے اپنے قبیلے پر. فقریش بعضهم اکفاء لبعض، چنانچہ قریش کے لوگ ایک دوسرے کے کفو ہیں، یعنی جتنے قریشی ہیں سب کے وہ کفو ہیں. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب کے لوگ باقی ایک دوسرے کے کفو ہیں. دیکھیے اس کو نسب کے لوگوں نے، جانکار لوگوں نے اس کے اندر جو قسمیں بتائی ہیں، کیٹیگری بتائی ہے، تو اس طریقے سے نسب کے اعتبار سے کہ سب سے اوپر نمبر پر کون ہے؟ شعب. شعب کی جمع شعب آتی ہے، شعب ہے. یہ تمام کو یہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، سب کو حاوی رہتا ہے.
پھر اس کے نیچے آتا ہے قبیلہ، یہ اس سے کچھ خاص ہو گیا، کیا ہو گیا ہے نا، کیا ہے، شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ پھر اور اس کے نیچے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا تو وہ آئے گا امارہ۔ قریش کے لوگ یہ صعب نہیں ہیں، نہ قبیلہ ہیں بلکہ امارہ ہے۔ ویسے عام اردو بولنے میں تو قبیلہ بول ہی دیا جاتا ہے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں نا، لیکن جو اصطلاح ہے اس اعتبار سے سب سے اوپر کون ہے؟ صعب ہے۔ جیسے کہ ربیعہ ہیں، مضر ہیں، قحطان ہیں، عدنان وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صعب ہے۔ پھر اس کے نیچے آئے گا قبیلہ آئے گا، اور پھر اس کے نیچے آپ پہنچیں گے تو امارہ آئے گا۔ قریش کے لوگ یہ امارہ میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے نیچے آپ پہنچیں گے تو امارہ کے بعد آئے گا بطن، بطن بھی آیا ہے اس کے نیچے، یعنی خاص ہو گیا۔ اور قریش کے لوگ ہو گئے کیا، یہ امارہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے نیچے بطن آ گیا تو بطن میں بنی قصی کے لوگ ہو گئے۔ پھر اس کے نیچے آپ آئیں گے تو فخذ ہو جائے گا، اور فخذ یہ کیا ہے؟ فخذ بنی ہاشم، یہ فخذ ہیں، خاص ہو گیا نا، یہ بھی قریش ہے، قصی بھی قریش ہے، لیکن یہ کیا ہو گئے؟ اس سے اور خاص ہو گئے، تو فخذ کون ہو گئے؟ بنی ہاشم۔ اور اس سے نیچے آئیں گے آخری درجے پر تو ہوگا چھٹے نمبر پر، وہ ہے فصیلہ، جیسے بنو عباس ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قریش کو حضور نے فرمایا اس سلسلے میں، ہاں تو قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور اصل اس مسئلے میں کفات کے معتبر ہونے میں اصل حضور کا یہ ارشاد ہے، قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، بطن لبطن، ان میں کا ایک بطن دوسرے بطن کا بھی کفو ہے، یہ نہیں کہ سب الگ، ایک بطن ایک اپنے ہی بطن میں کرے گا، دوسرے بطن میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بطن میں کون آئے؟ قصی، اور نیچے آئیں گے تو فخذ ہو جائے گا، تو بنی ہاشم یہ فخذ میں ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں وہ بنی ہاشم میں ہی کریں گے، دوسرے جو قریش کو عام ہو، قریش جس کو عام ہو ان تمام میں کر سکتے ہیں۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب ایک دوسرے کے بعض ہیں، یہ کفو ہیں۔ قبیلۃ بقبیلۃ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، یعنی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا وہ ہے۔ والموالی بعضهم اکفاء لبعض، اس کے برخلاف جو موالی ہیں، موالی مولا کی جمع، مولا آزاد کیے ہوئے شخص کو کہتے ہیں، تو آزاد کیے ہوئے شخص کا مطلب پہلے وہ غلام رہا ہو، اسی کی جمع یہ موالی ہے۔ یہ بولا کس کے لیے گیا ہے؟ اجمیوں، ہم اجمیوں کے لیے بولا گیا ہے، ہم اجمیوں کے لیے یہ موالی بولا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ عام طور سے جو آزاد کیے بنتے تھے، غلام بنتے تھے پھر آزاد کیے جاتے تھے، یہ اجمی میں ہوتے تھے، عربی میں بھی ہوتے تھے مگر بہت کم، اجمی میں یہ زیادہ ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے تغلیب کے طور پر موالی کا لفظ، اگرچہ موالی عرب میں بھی ہے مگر زیادہ اکثریت کس میں ہے؟ عجم میں ہے، تو ان کے لیے موالی کا لفظ بول دیا گیا۔ والموالی بعضهم اکفاء لبعض، اور موالی یعنی اجمی لوگ ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ رجل برجل، ہر شخص دوسرے شخص کا کفو ہے، قبیلہ اور وہ چھوڑ دیجئے، یعنی بالکل عام ہے، ہر شخص دوسرے شخص کا، پورے جتنے عجم کے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جو نسب ہیں وہ ضائع کر دیں، کسی کو اپنا نسب معلوم نہیں، کون کس خاندان سے، کس کے باپ دادا کون ہے، جبکہ عرب کے لوگوں کو اپنا پورا قبیلہ کا پورا نسب شجرہ معلوم رہتا تھا، 20 گنا دیتے تھے وہ۔ ارے اس کو تو چھوڑ دیجیے، اپنے جانوروں کا نسب معلوم رہتا تھا، ان کے جانوروں کا بھی، اونٹنیوں کا بھی نسب معلوم رہتا تھا۔ پھر ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش، لیکن آپ دیکھ لیجئے اعجمیوں میں جیسے لگتا ہے کہ عرب سے زیادہ اعجمیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بھائی کہیں ہو یا نہ ہو لیکن اتر پردیش میں تو بہت ہے، دوسرے اسٹیٹ میں کم ہو، یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ حبیب اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں بالکل نہیں ہے، بس مسلمان ہے، جانتے بھی نہیں کہ کون کس برادری سے ہے،
آپ کس جگہ؟ بنگال میں. تو ادھر تو شیخ اور کیا کیا سب تو ہیں. اچھا آپ کے ضلع میں نہیں؟ سب شیخ خان سے اور انصاری سے سب ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اچھا اچھا جانتے بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سب ایک جیسے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے، بس مسلمان ہے وہ مرزا ہے یا خان ہے یا شیخ ہے انصاری ہے کیا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں. تو بہت اچھی بات، بہت آسانی اس کے اندر ہے. اور ہمارے یہاں تو یو پی کے اندر بہت زیادہ شدت اس میں ہے. سب سے زیادہ ذات پات جو ہے اتر پردیش کے اندر ہی ملے گا آپ کو. غیر مسلموں تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے یہ. ارے وہ تو چھوڑ دیجئے، مطلب معاشرے کے اندر جو نیچے سمجھے جاتے ہیں وہ اپنی لڑکی کا رشتہ اونچے خاندان میں نہیں دیتے ہیں. ہاں جیسے اس میں بیان کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. انصاری نیچے سمجھے جاتے ہیں، ہم انصاری، میں بھی انصاری ہوں، ہم انصاری خان سے نیچے سمجھے جاتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے بیان کرنے میں. لیکن مجال ہے کہ کوئی انصاری کسی خان کے اپنی لڑکی دے دے؟ ہاں یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر ہمارے اس دیار کے اندر ہر قبیلے، ہر خاندان کی الگ الگ رسم و رواج ہوتی ہے، الگ الگ مزاج ہوا کرتا ہے. انصاریوں میں کچھ چلتا ہے رسم و رواج کے اعتبار سے، اور خان لوگوں میں کچھ چلتا ہے رسم و رواج کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد علاقے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے امبیڈکر نگر میں کچھ چلتا ہے اور یہاں کچھ چلتا ہے. جیسے ہم ایک موٹی مثال بتا دیں کہ ہمارے امبیڈکر نگر میں انصاری برادری میں جو ہیں تو وہ اس طرح سے جو صحرا پہنتے ہیں یہاں پورا ڈھک لیتے ہیں، وہ ہمارے نہیں چلتا. ہمارے یہاں غیر انصاری چلتا ہے. ہمارے یہاں غیر انصاری میں انصاری لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ جو ہار ہوتا ہے وہی سب دوست یار اور گھر کے لوگ پہناتے ہیں، پورا اتنا اونچا لگ جاتا ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا بس ایک وہی پہناتے ہیں اور وہ بنتا ہے اور وہ پورا لٹکتا رہتا ہے، چھپائے رہتے پورا چہرہ اس لڑکے کو. بتائیے لڑکی بھی چھپانا چاہیے، لڑکے بھی چھپا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے علاقے میں دوسری قوم ہے، لیکن یہاں انصاریوں میں بھی ہے نا. تو علاقے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو الگ الگ جو قومیں ہیں تو ان کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، رہن سہن کا بھی الگ الگ اعتبار ہے، اور دھندے پانی کا بھی الگ الگ ہے. وہ تو دھندے پانی کا نہ بھی ہو تب بھی جو ہے رسم و رواج کے اعتبار سے سب الگ الگ ہے. ایک رسم و رواج کے ساتھ سب نہیں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی کسی دوسرے خاندان میں نہیں دینا چاہتا ہے. چلیے کہ ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش، اور ولا یعتبر التفاضل فیما بین، اور قریش کے مابین تفاضل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ قریش میں بعض سے افضل ہوں، ایسا نہیں ہے. ہر قریشی دوسرے قریشی سے نکاح کر سکتا ہے. لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کیا، قریش بعضهم اکفاء لبعض. وعن محمد، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر قریشی دوسرے قریشی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ وعن محمد الا ان یکون نسبا مشہورا، اور امام محمد سے مروی ہے کہ کر تو سکتا ہے مگر یہ کہ وہ مشہور کوئی نسب ہو، یعنی کوئی ایسا خاندان ہے کہ جس کا نسب مشہور ہو تو اس میں نہیں ہو سکتا ہے. کہ اہل بیت الخلافت، جیسے کہ اہل بیت خلافت، کوئی خاندان ہے کہ اس کے اندر خلیفہ کوئی ہوا ہے تو اب اس کا خاندان یہ اہل بیت خلافت ہو جائے گا. تو اب اس کی لڑکی کا نکاح غیر اہل بیت خلافت میں نہیں ہوگی، یہ امام محمد کہتے ہیں. کانہ قال، اب صاحب رایا کہتے ہیں کہ امام محمد نے یہ جو بات کہی ہے یہ اصل کے اعتبار سے نہیں کہی ہے کہ کفات میں اس کا اعتبار ہے، دوسری وجہ سے، ایک عارض کی وجہ سے یہ بات کہی ہے. کانہ قال تعظیما للخلافت، گویا کہ امام محمد نے یہ بات جو کہی ہے وہ امر خلافت کی تعظیم کے لیے کہی ہے کہ وہ معظم ہوتا ہے، خلافت کا جو خاندان ہوتا ہے. وہ تسکینا للفتنت، اور جب وہ خلافت کا خاندان، خلیفہ کا خاندان معزز ہوتا، مشہور ہو جاتا ہے، اس کی الگ ہی شان ہوتی ہے.
تو پھر اب ایسی صورت میں ہر کوئی چاہے گا کہ اس خاندان سے رشتہ کرے، لڑکی لے آئے، ہاں اس کی بھی عزت بڑھ جائے گی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں وَتَسْقِينًا لِلْفِتْنَةِ، اور لوگوں کے فتنے کو خاموش کرنے کے لیے، لوگوں کی فتنے کو، کیونکہ ہر کوئی چاہے گا کہ وہاں سے لے آئے، تو اس لیے کہا کہ نہیں، اہل خلافت کا عام آدمی کفو نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن اصل کے اعتبار سے یہ ہے کہ قریشی اگر ہے تو ہر قریشی دوسرے کا وہ ہو سکتا ہے۔ وَبَنُو بَاهِلَةَ لَيْسُوا بِأَكْفَاءَ لَيْسُوا بِأَكْفَاءٍ لِعَامٍ، اکفاء کیوں دے دیا ہے؟ چلیے، وہ بنو باہلتا اس کو لگتا ہے آسیہ کی طرح سے غیر منصرف بنا لیا ہے، غیر منصرف حالانکہ نہیں ہے، اکفاء منصرف ہے۔ وہ بنو باہلتا لیسو بے اکفاء لعامۃ العرب، اور قبیلے بنو باہلا یہ عام عرب کے کفو نہیں ہے، لأنہم معروفون بالخساست، کیونکہ یہ خساست اور گھٹیا پن میں ایک دم بالکل مشہور ہے، معروف ہے۔ گھٹیا پن کیا وہ شروع میں ہم نے بتا دیا۔ وَأَمَّا الْمَوَالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ۔ دیکھیے اب موالی یعنی جو عجمی، اصل اسلام تو عرب ہی میں آیا، عجم میں بعد میں پہنچا، تو عجم کے لوگ عام طور سے کیا تھے؟ کفر کے دلدل میں تھے، بعد میں اسلام لائے۔ تو موالی ایک دوسرے کے کفو ہیں، لیکن وہاں پر اسلام کے اعتبار سے کفو کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلام کی بھائی کس کے گھر میں جس سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، تو اس کی کتنی پیڑھی اسلام میں داخل ہے، اور جس سے نکاح ہو رہا اس کی کتنی پیڑھی اسلام میں داخل ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ اس میں وہاں پر اسلام کے اعتبار سے یہ کفات مانی جائے گی، کیونکہ اسلام کے اعتبار سے فخر کیا جاتا ہے، نسب کے اعتبار سے تو فرق ہوا نہیں، کیونکہ سب نے نسب ضائع کر دیا، تو اسلام کے اعتبار سے کہ ارے ہماری کئی پیڑھی سے ہم مسلمان ہیں، کوئی نئے مسلمان تھوڑی ہیں، تو اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَوَالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ، اور رہے موالی عجمی لوگ تو ان میں سے جس کے دو باپ اسلام میں ہوں، دو باپ کا مطلب یعنی باپ بھی اور اس کے اوپر دادا بھی، فصاعدن یا اس سے زیادہ، تو ان میں سے جس کے دو یا دو سے زیادہ، فصاعدن کا ترجمہ ہوگا یا زیادہ، دو یا دو سے زیادہ باپ اسلام میں رہے ہوں، فہو من الاکفاء، تو وہ کفو میں سے ہے۔ کس کے کفو میں سے ہے؟ یعنی لمن لہو آباء فیہ، یعنی ایسے شخص کے ہمسروں میں سے ہے جس کے کئی آباء و اجداد اسلام میں رہے ہوں، یعنی دو اگر ہو گئے تو پھر دوسرے کا وہ کف بن سکتا ہے، اس کے چاہے جتنے زیادہ رہے ہوں۔ ومن اسلم بنفسہ او لہو اب واحد فی الاسلام، اور جو شخص تنہا اسلام لایا، اس کے باپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یا ایک ہی باپ بھی ہے مگر بس ایک ہی باپ اسلام میں ہے، تنہا خود ہو وہ، یا ایک باپ اس کا اسلام میں ہو، لا یکون کفوا لمن لہو ابوان فی الاسلام، تو وہ اس کا کفو نہیں بنے گا جس کے دو باپ یعنی باپ اور دادا دونوں اسلام میں ہوں۔ لأن تمام النسب بالاب والجد، اس لیے کہ تمام نسب یہ باپ اور دادا سے ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ تمام نسب جب باپ اور دادا سے ہو جاتا ہے تو ہر ایک کو اپنے باپ دادا کا نام معلوم ہے، ہاں کیا تھے کیا نہیں تھے، تو نسب ضائع کرنا کہاں ہو گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے نا بھی، جب کہہ دیا کہ باپ دادا سے نسب تمام ہو جاتا ہے تو کون ایسا ہے جس کو اپنے باپ کا سبھی پتہ ہے، دادا بھی زندہ ہوں گے کچھ کے تو وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی معلوم ہے، دادا لکڑ دادا اور بھی، جیسے ہمیں کو 3-4 دادا کا نام معلوم ہے، تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی نے نسب ضائع نہیں کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں بتانا یہ ہے کہ جب بات آئے گی کہیں نسب کی بتانے کی کہ ہم فلاں نسب سے ہیں، تو صرف باپ اور دادا کا نام بتا دیجئے تو اسی سے کام ہو جائے گا، اسی سے کام چل جائے گا۔ لأن تمام النسب بالاب والجد وابو یوسف الحق الواحد بالمثنى،
اور امام ابو یوسف نے ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا ہے کہ یعنی اگر کوئی ایک باپ مسلمان والا ہے تو وہ دو باپ مسلمان والے کی طرح ہے، یعنی وہ اس کا کفر بن جائے گا۔ کما ہوا مذہب فی التعریف، جیسا کہ ان کا یہی مذہب ہے تعریف میں۔ تعریف کا مطلب کیا ہو گیا کہ کہیں اگر کسی کی تعریف، جیسے کچہری میں کورٹ میں تعریف کی بات آئی، کسی کا نام لینا ہوا اور اس کی معرفت کرانی ہے، تعریف کا مطلب تعریف و توصیف نہیں، معرفت پہچان کرانی ہے، تو امام ابو یوسف کا کہنا یہ ہے کہ صرف اس کے باپ کا نام لے لے تو تعریف پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک کیا، صرف باپ سے نسب پورا ہو گیا، اس کی معرفت پورے طور سے ہو گئی۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ والا اگر وہ ہے تو مسلمان والا ہے تو وہ دوسرے کا بھی کفر ہو جائے گا۔ ومن اسلم بنفسه لا يكون كفوا لمن له اب واحد في الاسلام، اور جو شخص خود مسلمان ہوا، اسلام لایا، اس کے باپ دادا میں سے کوئی نہیں لایا، تو وہ اس کا کفر نہیں ہوگا جس کا باپ بھی، جس کا ایک باپ اسلام میں ہو۔ لأن التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام، اس لیے کہ اجمیوں کے درمیان تفاخر ایک دوسرے پر اسلام کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اسلام کے سبب کیا جاتا ہے۔ مشکل تو ہوگا سر، تو شادی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ایسے بھی لڑکا اسلام کا ہاں ہاں ہندو وغیرہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں تو مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی تیار ہو جائے، کوئی جو ہے اپنی لڑکی دینے پہ تیار ہو جائے خیر خواہی میں، تو وہ بھی راضی ہو جائے، اولیاء بھی راضی ہو جائیں تو ہو ہی جائے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہوگا ہی نہیں، ہوگا، اولیاء چاہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں، اولیاء بھی اگر راضی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے، والکفاءۃ فی الحریۃ نظیرھا فی الاسلام فی جمیع ما ذکرنا، اور آزادی میں برابری، آزادی میں برابر ہونا، کفاءت کا ہونا، یہ اسلام میں کفاءت کی نظیر ہے۔ یعنی جیسے اسلام کے اعتبار سے کفاءت کا اعتبار کیا گیا کہ ایک شخص خود مسلمان اور اس کا باپ اور دادا بھی مسلمان، اگرچہ دادا کے بعد پر دادا نہ ہو، تو پھر وہ ہر مسلمان شخص کا کفر بن سکتا ہے، اس کے چاہے جتنے باپ دادا وغیرہ اسلام میں داخل ہوں۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی کہ اگر کوئی شخص خود آزاد ہے، اس کا باپ اور دادا بھی آزاد ہے، تو وہ ہر اس شخص کا ہو سکتا، کفر ہو سکتا ہے جو اس سے اوپر درجے کا آزاد ہو، یعنی اس سے اوپر کے بھی جو ہے باپ دادا اس کے آزاد ہوں، اس کا کفر ہو جائے گا۔ جیسے اسلام میں کہا نا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ والکفاءۃ فی الحریۃ نظیرھا فی الاسلام فی جمیع ما ذکرنا، ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پر نشان لگا ہے تو یہ نشان پورا فی جمیع ما ذکرنا تک ہونا چاہیے، یا کم سے کم اسلام تک تو ہونا ہی چاہیے یہ نشان، ہاں فی الاسلام تک ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے بات پوری ہوگی۔ اور آزادی میں کفاءت، یہ اسلام میں کفاءت کی نظیر ہے، جیسے جیسے اس میں آپ نے پڑھا اسی طریقے سے اس میں بھی ہے۔ فی جمیع ما ذکرنا، ان تمام باتوں میں جو ہم نے ذکر کیا۔ مثال ہم نے دے دیا کہ ایک شخص ہے خود آزاد، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں اور باقی باپ دادا کیا تھے، غلام تھے، تو پھر ایسی صورت میں یہ اس کا کفر نہیں بن سکتا کہ جو خود بھی آزاد ہو اس کا باپ بھی آزاد رہا، نہیں بن سکتا۔ تو اسی طریقے سے جتنے مسائل بتائے ہیں نا اسلام کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اس میں بھی، حریت میں بھی ہوگا۔ اچھا، لأن الرق اثر الکفر، اس لیے کہ آزادی یہ کفر کا اثر ہے۔ اس لیے اوپر دیکھیے موالی بتایا نا، موالی بتایا کہ جو اجمی تھے، وہ اجمی کیا تھے، وہ کفار تھے، اور وہی بیشتر غلام بنائے گئے اور رقیق بنائے گئے، تو اس کا مطلب رقیق ہونا یہ کفر کا اثر ہے، کفر کی وجہ سے رقیق وہ ہوئے عام طور سے۔ تو اس لیے کریں کیونکہ رقیت یہ کفر کا اثر ہے، وفیہ معنی الذل یا معنی الذل، اور اس کے اندر یعنی رقیت کے اندر ذلت کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر آدمی فخر کر سکتا ہے اور اس سے
وہ اس کی طبیعت اس سے ایبا کر سکتی ہے. فیعتبر فی حکم الکفاءۃ، لہذا اس کا اعتبار کیا گیا ہے کفاءت کے حکم میں. اس کا، اسی آزادی کا یا رقیت کا. فتویٰ دیا جاتا ہے